بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تک پی ڈی ایم نے ملک بھر میں 6 کامیاب جلسے کیے ہیں، اور جہاں جہاں حکومت نے رکاوٹیں کھڑی کر دی وہاں جلسہ تاریخ ساز ہوا۔ ملتان میں بہت بڑا جلسہ ہوا، اس کے بعد پھر لاہور میں افواہیں پھیلائی گئی۔ 4-5 روز پہلے گراؤنڈ میں پانی چھوڑ دیا گیا، لیکن ہم پرعزم تھے۔ ہم نے کہا کہ انشاءاللہ ہر حال میں جلسے کریں گے۔ چنانچہ 2 دن پہلے افواہ پھیلائی گئی کہ جی اداروں نے فیصلہ کیا ہے کہ جلسہ نہیں ہونے دینا۔ ہم نے کہا کہ اداروں سے جلسے کا کیا تعلق؟ حکومت ہے، بقول ان کے منتخب حکومت ہے، اس میں یہ ول پاور ہونی چاہیے کہ وہ جلسہ روکے یا جلسہ کرنے دے۔ بہرکیف لاہور کا جلسہ تاریخ ساز جلسہ، فقید المثال جلسہ ہوا۔ وہ کہتے ہیں، فارسی میں ایک شعر ہے، گر نبیند بروز شب پر چشم، چشمہ آفتاب راچ گناہ۔ ایک پرندہ ہے، جانور ہے چھوٹا سا، وہ دن کو نہیں دیکھتا، تو اس کی بینائی رات کو ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر وہ دن کو نہیں دیکھتا تو سورج کا کیا قصور؟ بعض میڈیا کے دوستوں نے حکومت کے ساتھ مل کر کبھی 2000 کبھی 5000، تو ہم نے اس کو نظر انداز کیا، اور یہ کہہ کر کہ اگر وہ دن کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر سورج کا کیا قصور؟ اگر ان کی آنکھیں کمزور ہیں یا اللہ نہ کرے نابینا ہے، دیکھ نہیں سکتے، اور اندھے آنکھوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک تخمینہ لگاتے ہیں، تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس لیے ہم نے ان کو نظر انداز کیا۔ مقدمات بنے ملتان میں بھی، مجھ سمیت ہمارے کارکنوں پہ، اور اسی طرح لاہور میں بھی مقدمات بنے ہیں۔ تو میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ مقدمات سے مت گھبراؤ، کیونکہ جب تم سیاست کرتے ہو، جب تم تحریک چلاتے ہو، تو تحریک کا معنی مقدمہ، تحریک کا معنی لاٹھی چارج، تحریک کا معنی آنسو گیس، تحریک کا معنی جیل، تحریک کا معنی پھانسی۔ تو اگر تم کسی بھی نظریاتی جماعت سے وابستہ ہو تو جب تک اس سوچ کے ساتھ میدان میں نہیں آؤ گے تو اس وقت تک تم کچھ نہیں کر سکو گے۔ لہٰذا تحریک میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کا پرواہ کیے بغیر ملکی مفاد، عوامی مفاد، قومی مفاد اور ملکی سلامتی کے لیے ہمیں آگے آنا ہوگا۔ ہمارے لاہور کے جلسے سے
عمرانی حکومت کی چیخیں نکل گئی ہیں، مسلسل چیخ رہے ہیں جلسہ ناکام ہوا، جلسہ ناکام ہوا۔ بیرونی دنیا نے بھی دیکھ لیا، بیرونی دنیا نے بھی اعتراف کیا کہ لاہور میں تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا، لیکن یہ بیچارے مسلسل چیخ رہے ہیں، ابھی تک چیخ رہے ہیں کہ جلسہ ناکام ہوا۔ تو یہ حکومت کی بکھلاہٹ ہے، گھبراہٹ ہے، اور حکومت اس جلسے سے ہل گئی ہے جلسے سے۔ ابھی دعوت دے رہے ہیں، کیا وہ ڈائلاگ کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں؟ تم اس قابل ہو کہ تم سے مذاکرات کیے جائیں؟ تم اس قدر با اختیار ہو کہ تم سے مذاکرات کیے جائیں؟ تم ایک شو پیس ہو، اور شو پیس سے مذاکرات، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے بعد ہم نے اعلان کیا ہے کہ تحریک کا تسلسل جاری رہے گا۔ صوبہ پنجاب میں باولپور 26 دسمبر، سرگودا میں جلسہ ہوگا 28 دسمبر، گوجرانوالہ میں 9 جنوری، اور فیصل آباد میں 18 جنوری، اور لاہور میں 23 جنوری۔ یہ ڈویژنل سطح پہ لانگ مارچ کے لیے لوگوں کو تیار کرنا مقصد ہے بنیادی۔ سندھ میں کراچی 4 جنوری، حیدرآباد 11 جنوری، اور سکھر 20 جنوری کو یہ ڈویژن سطح پہ اجتماعات ہوں گے۔ اسی طرح بلوچستان میں کوئٹہ 21 دسمبر، خوزدار 2 جنوری، اور لورالائی یوب یہ 13 جنوری کو اجتماع ہوگا۔ پشاور خیبر پختونخوا 23 دسمبر، مردان 6 جنوری بنو، اور 16 جنوری پشاور۔ یہ تمام جلسے اس مقصد کے لیے ہیں کہ لوگوں کو موبلائز کیا جائے، ان کو تیار کیا جائے، ان کو متحرک کیا جائے، اور اس کے ساتھ پھر قائد PDM مولانا فضل الرحمان صاحب لانگ مارچ کا، اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان فرمائیں گے۔ اس ضمن میں 1-2 باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ وفاقی حکومت نے صدر پاکستان کے ذریعے سے ایک آرڈیننس جاری کیا جو کہ آئین کے منافی تھا، کہ بلوچستان کے جزائر اور سندھ کے جزائر اور وہ تمام ایریاز جو ہے وہ وفاق کے ماتحت ہوں گے۔ ہم نے اس وقت بھی مسترد کیا تھا، آج بھی مسترد کر رہے ہیں، اور اس آرڈیننس سے نفرتیں بڑھی ہیں۔ پارلیمنٹ کے دونوں ایوان موجود ہیں، کوئی ایوان تحلیل نہیں ہوئی، اس کے باوجود صدر پاکستان آرڈیننس جاری کرتا ہے۔ اس کا کیا معنی؟ اور یہ 18ویں ترمیم کے بھی خلاف ہے، آئین کے خلاف ہے، کہ صوبائی حقوق 18ویں ترمیم کے ذریعے سے جو حقوق صوبوں کو دیے گئے وہ واپس صوبوں سے چھین رہے ہیں۔ اسی طرح گوادر کو باڑ لگایا جا رہا ہے۔ حیرت ہوتی ہے، اور جواز یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ سیکورٹی مسائل ہیں،
سیکورٹی مسائل باقی شہروں میں کم ہیں، کوئٹہ میں سیکورٹی مسائل نہیں ہیں، 100 لوگ جو ہے بم دھماکوں میں چلے گئے ہیں، جاں بحق ہوئے ہیں۔ پشاور میں نہیں ہے، آرمی پبلک اسکول کا حادثہ جو ابھی تک ہم نہیں بھول سکے اور نہیں بھولا جا سکے گا۔ مستوں کا واقعہ جو میرے اوپر حملہ ہوا، میرے 26 ساتھی شہید ہوئے، 40 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ وہاں نوابزادہ سراج رحسانی کے جلسے میں بم دھماکہ ہوا، 250 سے زیادہ لوگ جاں بحق ہوئے۔ وہاں باڑ نہیں لگا رہے۔ گوادر میں کوئی ایسا حادثہ تو کبھی نہیں ہوا۔ اکا دکا واقعات جو ہے وہ ہمارے ملک میں ہر جگہ ہو رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ گوادر کو اس طرح باڑ لگا کے بند کرنا یہ بدنیتی پر مبنی ہے، اور شہر کے تمام باسی جو ہے وہ اس پر سراپا احتجاج ہے۔ وہاں جو مچھیرے ہیں غریب، وہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک نہیں جا سکیں گے۔ اس کی روزی، اس کی روٹی اس سے وابستہ ہے۔ لیکن یہ بالکل میری نظر میں بلا جواز ہے۔ اگر حکومت ہے تو پھر حکومت کی ذمہ داری ہے سیکورٹی کا انتظام اور اہتمام۔ یہ کیا کہ ایک شہر کو مکمل بند کر لیں آپ اور یہ جواز بنا دیں کہ جی یہاں سیکورٹی مسائل ہے، تو سیکورٹی مسائل تو پورے ملک میں ہیں۔ کہیں آپ کی رٹ دکھائی دیتا، کہیں آپ کی حکومت نظر آتی ہے؟ کہیں نظر نہیں آتی۔ جناب والا، کل نام نہاد وزیر اعظم کی صدارت میں اجلاس ہوا کابینہ کا، اور اس میں اعلان کیا گیا کہ جی سینٹ کے انتخابات فروری میں ہو سکتے، قبل از وقت۔ کیا ضرورت پیش آئی؟ کیا مجبوری ہے؟ کیا ایمرجنسی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جلسوں سے حکومت اس قدر بھکلاہٹ کا شکار ہے کہ پتہ نہیں لگ رہا انہیں کہ کیا فیصلے کریں اور کیا کچھ کریں کیا نہ کریں۔ حالانکہ آئینی طور پر سینٹ کے انتخابات مارچ میں ہونے ہیں، لیکن قبل از وقت انتخابات کروانا یہ میری نظر میں غیر دستوری ہے۔ آپ نے سپریم کورٹ سے ریلیف لینا ہے، آپ نے پارلیمنٹ سے لینا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، اور کوئی قانون کی تبدیلی، کوئی آئینی کسی شک کی تبدیلی وہ پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے۔ تو اس لیے میں اس اقدام کی بھی شدید مذمت کرتا ہوں۔ مزید اس پر جو ہے وہ پی ڈی ایم کی قیادت اپنی رائے دے گی، لیکن ہم نے بھی اپنے لائر سے بات کی ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس پر ہمارا مزید جو ہے وہ بیان آئے گا۔ آخری بات، جب بھی ہم کوئی جلسہ کرتے ہیں بڑا، دوسرے دن تیسرے دن کوئی بیان آ جاتا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے اثاثے آمدن سے زیادہ ہے اثاثے آمدن سے زیادہ ہے، تو بزدلو پھر کوئی جرات کا مظاہرہ بھی کرو۔ ایسے کیوں
کسی کی کردار کشی کر رہے ہوتے ہو. آئے روز ایک صحافی نے مجھے پوچھا کہ مولانا صاحب کے 2 قریبی ساتھی گرفتار کیے گئے. میں نے کہا آپ نام بتا سکتے ہیں؟ اس نے نام بتائے. میں نے کہا میں 30 سال سے مولانا صاحب کے ساتھ ہوں, ہم ساتھ چل رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں, گھریلو تعلقات میں ہیں, وہ ہمارے بڑے ہیں, قائد ہیں. میں نے تو کبھی یہ نام نہیں سنے, نہ ان لوگوں کو میں نے کبھی زندگی میں دیکھا. آج بھی اس طرح کا انہوں نے بیان شائع کیا ہے. لیکن یاد رکھو انشاءاللہ العظیم اس قسم کی جھوٹے جو پروپیگنڈے ہیں ان سے جمعیت مرعوب نہیں ہوگی, نہ مولانا صاحب مرعوب ہوں گے. بلکہ اگر تم میں اخلاقی جرت ہے تو سامنے آؤ. پروپیگنڈا کیوں کرتے ہو؟ اور تم تو آبا و اجداد سے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہو. مجھے تو کم از کم 20-25 سال سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 2-3 مہینے بعد, 4-6 مہینے بعد, سال بعد پھر ایک افواہ پھیلا دیتے ہیں کہ جی مولانا صاحب کے اثاثے بڑھ گئے, مولانا صاحب کے اثاثے بڑھ گئے. پھر فیکٹریاں بتاتے ہیں, پھر پلازے بتاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ بتاتے ہیں. کمبختوں کو سامنے تو لاؤ, ہم بھی تو دیکھیں, جماعت کے کارکن ہیں, ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے. تو یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے اور اس جھوٹے پروپیگنڈے پر ہمارے کارکن کار نہ دھرے. اور انشاءاللہ یہ کارواں انشاءاللہ نام نہاد سلیکٹڈ نالائق حکومت کے خاتمے تک انشاءاللہ جاری رہے گی. اور اس موقع پر جو جلسوں کا میں نے اعلان کیا, اعلان ہو چکا ہے, میں نے اس کو دہرایا ہے. میں تمام کارکنوں کو, بالخصوص جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کو عرض رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ بھرپور تیاری کریں تاکہ جب اسلام آباد کی لانگ مارچ ہو تو جمعیت دکھائی دے اپنی قوت کے ساتھ, تاکہ ہم اپنا فرض صحیح معنوں میں ادا کر سکیں. وآخر دعوانا. مفتی صاحب یہ بتائیے گا, آئین کا آرٹیکل 224 کی سب سیکشن 3 ہے, وہ بڑا واضح طور پہ کہتا ہے کہ سینٹ کی سیٹ خالی ہونے سے پہلے 30 دن کے اندر الیکشن کرانا ضروری ہے. اس حساب سے 11 فروری سے 12 مارچ تک کسی بھی وقت الیکشن ہو سکتے ہیں, تو یہ غیر آئینی کیسے ہو گیا؟ سینٹ کا سیٹ خالی ہونا, لیکن سینٹ کو تو تحلیل نہیں کیا جاتا. نہیں, تحلیل کرنے کی تو بات نہیں ہو رہی, تو چند سینیٹر ریٹائر ہوں گے. چند سینٹ کیا, آدھی سینٹ ریٹائر ہو رہی ہے. سر وہ جب 11 دیکھیں اگر ان کو الیکشن کرانے ہیں تو میرا ایک ایم پی فوت ہوا ہے, آج اس کو 8 مہینے ہو گئے, اس کا الیکشن نہیں کروا رہے. میرا ایک ایم این اے فوت ہوا ہے منیر اورنگزی, اس کا وہ الیکشن نہیں کروا رہے, کہتے ہیں کورونا ہے. اور سینٹ کے لیے ان کو پیٹ میں درد پڑ گیا ہے کہ جی سینٹ کا جلدی کرو کہ سینٹ کو مشکل میں پھنس گئی. یہ بتائیں کہ یہ جو کابینہ نے فیصلہ کیا ہے تو اس سے تو بظاہر سیاسی حلقوں میں یہ تاثر کو تقویت ملی ہے کہ حکومت ایک پی ڈی ایم کی تاریخ سے خوفزدہ ہے, اور ان کو خود کچھ خدشات ہیں کہ شاید وہ جانے والے ہیں کہ مہمان ہے یا الوداعی ان کی ہونے والی ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, وہ ساتھ میں وزراء یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. کیا ایسی صورتحال کا بی این اے والی تحریک تو صورتحال تو نہیں بن جائے گی؟ دیکھیے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی چیخیں نکل گئی ہیں, مسلسل چیخ رہے ہیں. ہمارے ہاتھ میں کچھ آئے گا یا نہیں آئے گا, لیکن تمہیں جانا پڑے گا انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. تھینک یو.